السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، ہم صلح حدیبیہ اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی، اس پر کل گفتگو کر پائے تھے۔ آج جس طرح کہ حافظ صاحب نے لکھ بھی دیا ہے، صرف 5 دن باقی ہیں اور میرے سامنے اتنا بڑا ایک سمندر ہے کہ میں پریشان ہوں کہ کن کن چیزوں کو لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ چیزیں اب رہ جائیں گی۔ اللہ نے زندگی دی تو اگلی بار ان چیزوں کو پھر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال جو تھا وہ ہم نے کوشش کی اس سال وہ واقعات نہ دہرائے جائیں۔ بہت کوئی ضروری ہوئے تو وہ دہرا لیے، ورنہ ہم نے اس سے ہٹ کر کے کوشش کی معاملات کو بیان کرنے کی۔ تو اگلے سال اللہ نے زندگی دی تو باقی جو رہ جائیں گے پھر اگلے سال بھی انشاءاللہ کر لیں گے۔ اس اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات نازل ہوئے ان میں صلاۃ الاستسقاء تھی۔ استسقاء، صلاۃ استسقاء۔ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو جانوروں کے لیے چارہ بھی نہیں ہے، پانی خشک ہو گئے کنووں کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھئی فلاں دن باہر نکلیں گے اور صدقہ و خیرات کرنا۔ صبح کے وقت، اشراق کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور اپنی چادر کو الٹایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، ہمیں بارش عطا فرما اور ایسی بارش عطا فرما جو فائدہ دینے والی ہو، نقصان والی نہ ہو۔ ہم تیرے بندے ہیں، تیری بارش کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ ایک مرتبہ جمعہ کے وقت میں خطبہ جمعہ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم تیرے بندے، ہمیں بارش عطا فرما۔ صلاۃ استسقاء بھی اسی وقت میں ادا کی گئی۔ ایک عرب میں تھا کہ جب میاں بیوی میں کبھی جھگڑا ہو جاتا تو خاوند بیوی کو کہہ دیتا انت کظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں ہوتی ہے، تو اب یہ طلاق سمجھی جاتی تھی۔ ایسا ہی مدینے میں بھی ایک معاملہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اور اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ شادی ہوئی، بوڑھے ہو گئے۔ بڑھاپے میں جا کر کے میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہا انت کظہر امی، تو میری ماں کی طرح ہے۔ اب حضرت خولہ جو ہیں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے حجرے میں آئیں اور خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگیں کہ دیکھیں میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب مجھے طلاق دیتا پھر رہا ہے، اس کے بچوں کو پیدا کیا، اس کا خیال رکھا، بڑھاپے میں آ کر کے اب میرا بڑھاپا خراب کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے جو شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتے ہیں میں پاس تھی، میں سن نہیں سکی کیا باتیں کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اللہ نے آسمانوں پہ سن لی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیات نازل کر دی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی خولہ کی وہ بات کہ وہ جو شکایت اپنے خاوند کے بارے میں کر رہی تھی۔ پھر اس کے احکامات آگے اسی جگہ پر کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے لیے ایسا کہتا ہے تو وہ یا تو ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے مسلسل پیدر پہ، یعنی ناغہ نہیں آئے گا، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، شہرین متتابعین مسلسل رکھنا ہے، اور یا تیسرا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اس جگہ پر۔ تو کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولہ یا تو اپنے بندے خاوند کو کہو، اوس بن صامت کو، کہ غلام آزاد کرے۔ کہا وہ تو کنگال ہے، بیچارے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ کہا پھر اس کو کہو کہ وہ 2 مہینے روزے رکھے مسلسل۔ کہا وہ تو بوڑھا ہے، وہ فرض روزے نہیں رکھ سکتا، یہ کیسے رکھے گا؟ کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ہی نہیں ہے کچھ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ٹوکرا کھجوروں کا دیتا ہوں، کہتی میں بھی ایک ٹوکرا اپنی طرف سے دے دیتی ہوں، تو کہا یہ مسکینوں کو کھلا دو، اور یہ ان کی طرف سے ہو گیا۔ اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھوائے، دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھوائے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی کسریٰ و الی قیصر و الی النجاشی و الی کل جبار فی الارض یدعوہم الی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھوائے اور انہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی وقت انہیں کہا گیا لما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب الی الروم قیل له انہم لم یقرؤوا کتابک۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھنے کے لیے ارادہ فرمایا تو انہیں کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بادشاہ آپ کا خط نہیں پڑھیں گے۔ فرمایا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ فرمایا جس خط پر مہر نہیں ہوتی وہ خط نہیں پڑھتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی، سونے کی انگوٹھی بنوائی مہر کے طور پر، اس کے اوپر تھا اللہ، رسول اور نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پہنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے دیکھا انہوں نے بھی بنوا لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان اور اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی عورتوں کے لیے ریشم اور سونا حلال کیا ہے اور میری امت کے مردوں کے لیے سونا اور ریشم حرام کیا ہے، اور اتار کر کے انگوٹھی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا، صحابہ کرام نے بھی اتار دی۔ پھر چاندی کی انگوٹھی بنوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی کے ساتھ وہ خط لکھے۔ میں اب خط نہیں بیان کر سکتا، یہ پچھلی مرتبہ ہو چکے تھے، کوشش کریں گے کیونکہ ان خطوں کا مضمون بڑا کمال کا ہے، بہت لمبا چلا جائے گا۔ وہ خطبات جمعہ میں ہم کوشش کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بادشاہوں کو لکھوائے وہ کیا لفظ لکھوائے اور ان بادشاہوں نے کیا رد عمل دیا ان خطوط پر، وہ انشاءاللہ۔ لیکن میں اختصار کے ساتھ یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ حضرت عمر بن امیہ کو بھیجا نجاشی کے پاس خط دے کر کے، علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا بحرین کی طرف ہجر میں، منذر بن ساوا کے پاس، عبداللہ بن حذافہ کو ایران کے بادشاہ کے پاس خط دے کر کے بھیجا، اور سب سے مشکل جو معاملہ تھا وہ تھا روم کے بادشاہ کے پاس جانے کا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جائے گا یہ میرا خط لے کر کے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ زندہ بچ کے آ جائے پھر بھی جنت کی بشارت ہے، یا وہ شہید کر دے تو پھر ہی جنت کی بشارت ہے؟ فرمایا وہ زندہ بچ کے آ جائے یا وہ شہید کر دے، کسی بھی صورت میں جنت کی بشارت ہے۔ تو دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں یہ آپ کا خط لے کر کے بادشاہ کے دربار میں جاتا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد حاطب بن ابی بلتہ گئے مصر کی طرف، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو عمان کی طرف بھیجا، سلیت بن عمر کو یمامہ کی طرف، شجاع بن وہب کو دمشق کی طرف، اور صائب رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا یمامہ کی طرف، اور مہاجر ابن مہاجر کو اور جریر رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط دے کر کے، یہ 10 خط لکھوائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان پر اپنی مہر لگا کر کے ان صحابہ کرام کو بادشاہوں کے پاس بھیجا، اور ان سب کو دین کی دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ انگوٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی، پھر حضرت ابو بکر کے پاس آئی، پھر حضرت عمر کے پاس آئی، پھر حضرت عثمان کے پاس آئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس کو گھما رہے تھے، اسی طرح اپنے ہاتھ میں گھما رہے تھے انگوٹھی کہ وہ ہاتھ سے گر کے گر گئی کنویں میں، اس کنویں کو خشک کر دیا گیا، کنگال دیا گیا، لیکن وہ انگوٹھی پھر بحر عریس میں وہ گر گئی دوبارہ۔ وہ انگوٹھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی تھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ہاتھ میں رہی، اور حضرت عثمان کے ہاتھ سے وہ کنویں میں گر گئی، پھر دوبارہ وہ نہیں مل سکی۔ اسی طرح جو حبشہ میں خط بھیجا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کے، اس خط میں ایک پیغام اور بھی تھا، اللہ کے دین کی دعوت جو تھی وہ تو تھی، ساتھ میں ایک اور خط تھا کہ میری ایک امت میں سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام رملہ بنت سفیان تھا، ابو سفیان کی بیٹی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی عبید اللہ بن جہش کی بیوی تھی۔
یہ ہجرت کر کے آئی تھی حبیبہ، ان کی بیٹی حبیبہ پیدا ہوئی پہلی، اس کے نام پر انہیں حبیبہ کہا جاتا تھا، اصل نام ان کا رملہ بنت سفیان تھا۔ یہ اپنے خامد کے ساتھ ہجرت کر کے، جو خامد ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے تھے، ان کے خامد امیمہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے عبید اللہ بن جہش، اور یہ ہجرت کر کے یہاں سے مکہ سے حبشہ چلے گئے۔ حبشہ میں ان کے خامد فوت ہو گئے۔ میں اس پر بڑا ایک تذبذب کا شکار تھا، بعض نے کہا یہ مرتد ہو گئے، تاریخ نگاروں نے لکھا یہ عیسائیت قبول کر لی انہوں نے اور مرتد ہونے کے بعد یہ مر گئے۔ میں بہت اس معاملے میں تھا اور میری سمجھ میں نہیں، تاریخ نگاروں نے بہرحال لکھا تھا، میری لیے اس میں ایک چبھتی ہوئی بات تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اگر یہ ایسا مرتد ہو چکے ہوتے تو ان خطوں کے جواب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور ابو سفیان دربار میں کھڑا ہو کر کے بادشاہ سوال کرتا ہے ان پر ایمان لانے والا کوئی مرتد ہوا ہے؟ ابو سفیان کہتے نہیں۔ اگر ان کا اپنا داماد مرتد ہوا ہوتا تو وہ کہتے میرا داماد خود اپنا مرتد ہو گیا، دین چھوڑ گیا۔ انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ میں پچھلے سال سے یہ تلاش کر رہا تھا اور پھر اس پر مجھے کچھ موافقت مل گئی بہت بڑے بڑے محدثین کی الحمدللہ، اور انہوں نے بھی یہی بات، آج میں نے اس پر سجدہ شکر ادا کیا اپنے مالک کا کہ میں جو ایک رائے اپنے ذہن میں بنا کے بیٹھا تھا وہ مجھے مل گئی اپنے بہت بڑے محدثین کی اس پر رائے کہ ایسا ہی ہے، وہ مرتد نہیں ہوا، بیمار ہو کر کے فوت ہوا۔ جب یہ فوت ہو گیا اب حبیبہ اکیلی رہ گئی ہیں، خامد بھی ان کا جو ہے وہ فوت ہو گئے، باپ کافر ہے، بھائی کافر ہے اور دیار غیر میں ہے، حبشہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو پیغام دیا کہ آپ حبیبہ سے کہیے اگر وہ نکاح کے لیے تیار ہو تو میرے ساتھ ان کا نکاح کر دیجیے۔ ابرہہ نام کی یہ ایک خاتون ہے۔ ابرہہ ایک تو وہ ہے نا بادشاہ جس نے کعبے پہ حملہ کیا تھا، لیکن یہ خاتون ہے اور یہ جو ہے حبشیاں ہیں۔ بادشاہ نے وہ جب خط پڑھا سنا تو اس نے فوراً پیغام بھیجا حضرت حبیبہ کی طرف اپنی کنیز کو دے کر کے، اور کنیز کا نام ابرہہ ہے۔ کنیز کو پیغام دے کے بھیجا کہ جائیں آپ حبیبہ سے بات کریں، وہ اگر اس بات کو قبول کر لیں تو ان کے نکاح کا انتظام کیا جائے۔ حبیبہ کے پاس جب یہ پیغام گیا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ جو زیور انہوں نے پہنا تھا، سونے کی انگوٹھیاں تھیں، پازیبیں تھیں چاندی کی یا کچھ اور چیزیں، وہ سارا زیور اتار کر کے اس کنیز کو تحفہ دے دیا کہ تو میرے پاس اتنی بڑی خبر لے کر کے آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نکاح کریں گے۔ انہوں نے سارے زیورات اتار کر کے اس کنیز کو تحفہ دے دیا حضرت حبیبہ نے، اور پھر انہوں نے اپنا وکیل مقرر کیا خالد بن سعید بن عاص کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی، کیونکہ یہ حضرت حبیبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی پھپھی کی بیٹی ہیں۔ فاطمہ بنت عاص جو ہیں ان کی یہ بیٹی ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی پھپھی کی بیٹی، تو اپنے ماموں کے بیٹے کو انہوں نے اپنا وکیل بنایا۔ حضرت حبیبہ نے بادشاہ کے دربار میں اکٹھے ہوئے، وہاں اس نے خطبہ پڑھا اور 4000 درہم، سب ازواج مطہرات کے 500 درہم تھے حق مہر، اب یہ بادشاہ نے اپنی طرف سے انہیں 4000 درہم جو ہے حق مہر حضرت حبیبہ کو دیا۔ خوشبو بھی تھی، کچھ کپڑے تھے، یہ بادشاہ نے اپنی طرف سے دیے یہ سارے۔ اور اسی اثناء میں اس کو پیغام یہ بھی تھا کہ اب مسلمانوں کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ یہ جو مسلمان آپ کے پاس حبشہ میں ہجرت کر کے آئے تھے، اب اطمینان ہے، سکون ہے، اگر یہ آنا چاہیں تو مدینہ کی طرف انہیں روانہ کر دیا جائے، خاص طور پہ حبیبہ کو بھی مدینہ کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ یہ اس کے بعد یہاں سے مدینہ کی طرف چلے آئیں، یہ نکاح بھی ہو گیا۔ اور حضرت جو ابرہ تھیں یہ خاتون، ان کو کچھ اور تحفہ دینا چاہا، وہ جو حق مہر ملا تھا 4000 درہم، ان میں سے حضرت حبیبہ نے کچھ اور کہا یہ بھی تم لے لو، یہ میری طرف سے اور تحفہ لے لو۔ انہوں نے کہا نہ کریں ایسا، مجھے بادشاہ نے بھی منع کیا ہے، اور ایک بات میری طرف سے آپ اگر میری ایک گزارش قبول کر لیں۔ حبیبہ سے کہنے لگی، کہا بتلاؤ، کہا اب آپ چلی جائیں گی مدینے، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن میں
شاید میری قسمت میں نہیں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکوں، شاید میں سفر نہ کر پاؤں، لیکن میرا سلام ضرور کہیے گا۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں تو میرا سلام ضرور ان سے کہیے گا۔ تو حضرت ام حبیبہ جب آئی ہیں تو انہوں نے آ کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری بات کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وہ سلام کہتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ان کو دعا دی، اس لونڈی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہاں سے نکلے، مدینہ میں ہی ہیں، خطوط بھیج دیے گئے اور یہ سارے معاملات ہو گئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے۔ خیبر مدینہ سے تقریباً 180-85 کلومیٹر دور ہے۔ خیبر کو خیبر اس لیے کہا جاتا ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ یثرب اور خیبر دو بھائی تھے جن کی وجہ سے یہ نام پڑے ہیں، جس طرح لاہور اور قصور کے بارے میں کہا جاتا ہے، اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ بھی دو بھائی تھے۔ بعض نے کہا نہیں، ایسا نہیں تھا، خیبر کو خیبر اس لیے کہا جائے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس میں خیبر کا مطلب ہوتا ہے قلعہ۔ تو ان یہودیوں کے یہاں پر 9 بڑے بڑے قلعے موجود تھے جن میں یہودی رہتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، بڑے باغات بھی ان کے اس علاقے میں تھے، اور مدینہ سے جو یہودی نکالے گئے تھے وہ بھی سارے یہاں پر چلے گئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اس لیے متوجہ ہوئے کہ حیی بن اخطب جو تھا وہ مر تو گیا تھا بنو جو ہے یہاں قریظہ کے ساتھ، لیکن یہ اس کی باقیات ابھی وہاں پر تھیں اور وہ بار بار شرارتیں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہلیان مکہ سے مطمئن ہو گئے کہ اب ان سے معاہدہ ہو گیا 10 سال کے لیے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر توجہ کی اور کہا جائیں گے صرف وہ لوگ جو بیت رضوان میں شامل تھے، صرف وہ صحابہ کرام جائیں گے جو بیت رضوان میں شامل تھے۔ یہ 1400 صحابہ، انہیں لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکلے خیبر کی طرف۔ ان کو بھی پتہ چل گیا، لیکن انہیں یہ گمان تھا کہ ہمارے قلعے بڑے مضبوط ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ شاہ سوار بڑے ہیں، ہماری زرہیں اور تلواریں بہت ہیں، نیزے ہمارے پاس بہت ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ اس گمان میں رہے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے سفر کیا ہے محرم کے مہینہ میں۔ یہ 7 جو ہے ہجری کی آغاز ہے، اور محرم کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سفر کر کے خیبر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا قلعہ ان کا جو ہے وہ نائم کا تھا، نائم نام کا قلعہ تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کے قریب جب چلے گئے، اور راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت سے پڑھتے جا رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہم انی اعوذ بک من البخل وذل الدین وغلبۃ الرجال۔ یا اللہ میں تجھ سے سستی کی پناہ مانگتا ہوں، بخیلی کی پناہ مانگتا ہوں، بزدلی کی پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں قرض کے چڑھ جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور لوگ مجھ پر غالب آ جائیں اس سے بھی یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں خادم تھا، ساتھ ساتھ چلتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا اس سفر میں پڑھتے رہے۔ اور اسی سفر میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہے تھے تو میں ویسے ہی پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں بھی پڑھ رہا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا ہوتا تھا، وہ سفر میں خاموش نہیں ہیں، جب بھی کر رہے ہیں تو اذکار میں مصروف ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے اور سنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہے ہیں، فرمایا ابو موسیٰ، ان کا نام عبداللہ بن قیس تھا، اور یہ بہت خوبصورت آواز والے قاری تھے، بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آواز دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام جیسی آواز عطا کی ہے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام جیسی آواز عطا کی ہے۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں جانتا ہے یہ کہاں سے آیا؟ ابو موسیٰ اشعری خاموش، کہا کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ملا یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا۔ اب خیبر کے قلعوں کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم رب السماوات السبع وما ازللنا ورب الارضین وما اقللنا ورب الشیاطین وما ازللنا ورب الریاح وما زرینا فإنا نسألک خیر هذه القریہ وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها۔
اللہم رب السماوات السبع، یا اللہ تو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، اور ان ساتوں آسمانوں نے جن جن جگہوں پہ سایہ کیا ہے تو اس کا بھی رب ہے، اور تو زمین کا بھی رب ہے، اور زمینوں نے جو جو بوجھ اٹھائے ہیں، جو جو اس کے اندر خزانے ہیں، تو ان کا بھی رب ہے۔ وَرَبَّ الشَّيَاطِينَ وَمَا أَضْلَلْنَا، یا اللہ شیاطین بھی جو ہیں ان کا بھی رب تو ہی ہے، اور جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں ان کا بھی رب تو ہی ہے۔ اپنے بندوں کا رب تو ہے ہی ہے، جنہیں شیاطین گمراہ کرتے ہیں تو ان کا بھی رب ہے۔ وَرَبَّ الرِّيَاحِ، یا اللہ تو ہواؤں کا بھی رب ہے۔ وَمَا زَرِينَ، اور ہوائیں جو کچھ اٹھا کر کے لے کے جاتی ہیں، بادل وغیرہ، تو ان کا بھی رب ہے۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، خیر ھذہ القریۃ، اس بستی کی خیر تجھ سے مانگتا ہوں، وخیر اہلھا، اور اس بستی کے رہنے والوں کے خیر میں تجھ سے مانگتا ہوں، ونعوذ بک من شرھا وشر اہلھا وشر ما فیھا، اور اس میں جو بھی شر ہے، جو بھی تکلیف ہے، جو بھی شریر لوگ ہیں، ان سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور محاصرہ کر لیا قلعہ نائم کا۔ تو حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جہاں آپ نے پڑاؤ کیا ہے کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے یا ویسے ہی آپ نے کوئی جنگی تدبیر ہے؟ کہا نہیں، میں نے جنگی تدبیر کی۔ کہا یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بالکل ان کے تیروں کی زد میں ہیں، اگر وہ چاہیں تو اپنے قلعے کی دیوار سے ہم پر تیر برسائیں تو ہم پر تیر برسیں گے جس جگہ پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے پڑاؤ کے لیے، ہمیں یہاں سے ہٹ کر کے اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالنا چاہیے تاکہ اگر وہ تیر برسائیں بھی تو ہم تک نہ پہنچ پائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیموں کو ہٹانے کے لیے کہا، اور جہاں انہوں نے کہا تھا وہاں حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر خیمے وہاں پر نصب کیے گئے۔ اب 8 یا 9 دن گزر گئے، قلعے پہ حملے ہو رہے ہیں لیکن وہ اپنے اندر محصور ہیں، باہر نکل کر کے وہ شور بھی مچاتے ہیں۔ مرہب نکلا، مرہب اس کا بڑا تھا، اس کا بھائی یاسر تھا، اس کا بھائی حارث تھا، یہ 3 بڑے سردار تھے، تینوں بھائی بڑے سردار تھے اور بڑے جنگجو تھے۔ مرہب نکلتا، آؤ کوئی، جب مسلمان جاتے تو وہ بند کر لیتے اپنے آپ کو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کہنے لگے کل میں اس کو علم دوں گا، کل علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کی رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ کامیابی عطا کریں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یہ رات ہماری آنکھوں میں کٹی کہ کس کے نصیبے میں یہ بات آتی ہے، کس کے نصیبے میں یہ علم آتا ہے۔ عمر کہتے ہیں میری زندگی میں کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ مجھے کوئی عہدہ ملے یا کچھ ہو، لیکن اس رات میری خواہش تھی کہ کاش صبح علم مجھ کو ملے۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آئین علی، علی کدھر ہیں؟ تو بتلایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ کہا بلا کر کے لاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور پھر ان کو علم دیا، پھر ان سے کہا کہ اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک فتح نہ ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا جاتے ہی تلوار چلانی ہے، تہو تیغ کرنا ہے؟ کہا نہیں، جب تو ان کے صحن میں چلا جائے، قلعے کے صحن میں چلا جائے، پہلے انہیں دعوت دین دینا، دین کی دعوت دینا ان کو۔ اگر وہ قبول کر لیں، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عاصم منی مالہ و نفسہ، اس نے اپنی جان اور مال بچا لیا، پھر اس سے نہیں لڑائی کرنی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی اگر تیری دعوت پر مسلمان ہو جائے تیرے لیے سرخ اونٹوں سے یہ بہتر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ علم لے کر کے گئے، جا کر کے ان کے قلعے کے دروازے کے سامنے اس کو گاڑ دیا گیا۔ مرہب نکلا، اس نے آ کر کے دعوت مبارزت دی اور اس نے اپنے بارے میں بہت کچھ کہا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، میں تو وہ منظر بنا دوں کہ جو منظر دیکھ کر کے بڑوں بڑوں کے پتے پانی ہو جائیں، تو کیسی باتیں کرتا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تلواریں آپس میں ٹکرائی تو اس سے چنگارے نکلے، آگ کے انگارے نکلے، بہرحال اسے ختم کر دیا گیا، مرہب کو ختم کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ بعض نے کہا یہ سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، نہ محمد بن مسلمہ نے۔ پھر اس کی بھی کچھ نے کہی کہ نہیں، اصل حقیقت یہی ہے کہ مرہب کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا۔ اب اس کا بھائی آیا یاسر، وہ بڑا اچھا، یہ اسد کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اسد اللہ کہتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نانا کا نام جو تھا وہ اسد تھا،
تو اس وجہ سے ان کی والدہ اسے اسد اللہ اسد کہا کرتی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ انہوں نے حیدر کے نام سے کہا۔ تو بہرحال یاسر نکلا تو اس نے بھی بڑی مبارزت دی، تو اس کے مقابل پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ آئے اور اس کو بھی ختم کر دیا۔ اس کا بھائی حارث نکلا، اسے بھی ختم کر دیا۔ یہ تینوں بڑے سردار جب قتل ہوئے تو اب یہودیوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ بھاگے، یہاں سے نکلے، اور جہاں جس کا رخ ہو رہا تھا وہ نکل رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اور یہ قلعہ پہلی مرتبہ فتح ہوا۔ یہ سب سے بڑا تھا، سب سے مضبوط تھا۔ یہ جب فتح ہو گیا تو آگے آسانیاں پیدا ہوتی گئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے نکلے، مختلف قلعے فتح ہوتے ہوتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی صحابہ کرام کا آپس میں کوڈ ورڈ تھا، یا منصور، اے وہ بندو جن کی مدد اللہ کرنے والا ہے، امت کافروں کی گردنوں کو مارو۔ یہ آپس کا کوڈ تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ مسلمان ہیں۔ یہ آپس میں ایک کوڈ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا قلعہ فتح ہوا، جو ہے وہ صعب بن معاذ تھا، قلعہ تھا، ابئی قلعہ تھا، نزار تھا، قموس تھا۔ یہ سارے قلعے آہستہ آہستہ ایک دن، دو دن میں، سارے تین دن میں، یہ پہلا 10 دن لگے اس پر، باقی 2-3 دن میں سارے قلعے فتح ہوتے گئے۔ بالآخر یہودیوں نے جب دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو ان کا بڑا ایک سردار سلام بن ابی حقیق یہ اوپر کھڑا ہوا اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آپ بات چیت کر لیجئے، معاہدہ کر لیں، جس طرح آپ نے پہلے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ معاہدہ کہا جس طرح تم نے پہلے بدعہدی کی پھر اب بدعہدی کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، ہم ہر طرح کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہم سے معاہدہ کر لیں۔ وہ معاہدہ کر لیا، وہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اس کو، اور بلانے کے بعد اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ کہا بھی بات یہ ہے کہ اب تم ان علاقوں کے وارث نہیں ہو، مالک نہیں، یا تو اپنا سامان بیوی بچے لے کر کے چلے جاؤ، جہاں تمہارا دل کرتا ہے چلے جاؤ، لیکن اپنے اسباب، اپنے مال، اپنی زریں، تلواریں، جو بھی تمہارا یہاں پہ سامان ہے اسے چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم چھپاؤ گے نہیں کوئی چیز مجھ سے؟ انہوں نے کہا بالکل کوئی چیز نہیں چھپائیں گے۔ کہا دیکھ لو، اگر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ تم نے مجھ سے کچھ چیزیں چھپائی ہیں تو چھپانے والوں کو میں ختم کر دوں گا، اب سوچ لو۔ وہ سلام بن ابی حقیق کہنے لگا جی بالکل ٹھیک۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قلعوں پہ قبضہ ہو گیا، ان میں سے کچھ پھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہودی ہیں، آپ ہمیں رہنے دیں، کھیتی باڑی ہم کریں گے، آپ اتنی دور سے کہاں کھیتی باڑی کا معاملہ دیکھیں گے، ہم مزارت کر لیتے ہیں، کام ہم کریں گے، کھیتی باڑی ہم کریں گے، آدھی اس کے جو پرافٹ آئے گی یا آدھی فصل آپ کی، آدھی فصل ہماری۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے معاہدہ کر لیا، کھیتی باڑی ان کے سپرد ہوگی۔ اسی طرح اسی کے ساتھ ہی باغ فدق تھا، جسے فدق کہہ دیا جاتا ہے، باغ فدق، یہ مال فے کے طور پر اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ملا۔ مال غنیمت اور مال فے میں یہ فرق ہے، غنیمت وہ ہے جس میں لڑ کر کے کافروں کا مال آپ کے حصے میں آتا ہے، فے وہ ہے جو کافر خود چھوڑ کے چلے جائیں اور وہ آپ کے قبضہ میں آ جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، اور اس کے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو گئی۔ اپنی ازواج مطہرات کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا، جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر کا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا، اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے گھر کا، ان کے سارے خرچ سالانہ مقرر کر دیے گئے، سالانہ خرچ سب کے لگ گئے، اور وہ آسانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئیں۔ اب وہ مشکلات نہیں رہیں جو پہلے ہوتی تھی کہ کتنے دن چولہا نہیں جلتا تھا، اب وہ سالانہ خرچ کے حوالے سے بہت ساری آسانیاں یہاں پر پیدا ہو گئیں۔ اس پورے محاذ پر، اس پورے ٹینیور میں 16 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 93 یہودی قتل ہوئے۔ اس سارے خیبر کے جتنے بھی قلعے تھے 9 یا 10، ان کو فتح کرتے کرتے 16 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 93 یہودی قتل ہوئے، اور ان میں بڑے بڑے سردار ان کے جب قتل ہو گئے تو اس کے بعد اس پر چلیں بات کو اور اختصار کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیبر میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حبشہ سے آنے والے جو مسلمان حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں واپس آ رہے تھے، جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی، اب مدینہ آ رہے تھے۔ مدینہ میں آئے تو انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں خیبر میں،
اب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق اتنا، یہ دو قبیلے بڑے، ایک تو یہ مہاجرین حبشہ والے، اور ایک حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ کا قبیلہ، وہ یمن کے بارڈر پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو قبیلہ تھا، وہ بھی 70 خاندان مسلمان ہو گئے۔ طفیل دوسی انہیں لے کے مدینے آئے، مدینہ میں پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں گئے ہیں، تو انہوں نے بھی خیبر کی طرف رخ کر لیا، اور جب خیبر میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جعفر کو دیکھ کر کے، لا ادری بأیہما انا اشد فرحا بقدوم جعفر او فتح خیبر، مجھے دو خوشیاں ملی ہیں، مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کون سی خوشی میرے لیے زیادہ بڑی ہے، جعفر کا آنا یا خیبر کا فتح ہونا، یہ دونوں خوشیاں مجھے بڑی ملی ہیں، کون سی زیادہ بڑی ہے میں یہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا، اور پھر ان سے ملاقاتیں ہوئیں، ظاہر ہے وہ بچھڑے سالوں کے بچھڑے ہوئے، کم از کم 12 سال کے بعد جو ہے یہ 10 سال کے بعد یہ مہاجرین آئے ہیں اور ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ پھر اسی اثناء میں مال غنیمت یہاں سے بہت سارا آتا ہے، بہت مال غنیمت آیا، اس مال غنیمت میں پھر لونڈیوں میں سے حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب، ان کا باپ قتل ہو گیا تھا، خامن کنانہ بن ابی حقیق یہ بھی قتل ہو گیا، تو یہ مال غنیمت میں آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ ایک سردار کی بیٹی ہیں اور ایک سردار کی بیوی ہے، باپ بھی قتل ہو گیا، خامن بھی قتل ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب کر لیا، اسلام پیش کیا، یہ مسلمان ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوران سفر ہی نکاح ان کے ساتھ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کو ان کا حق مہر قرار دیا، اور اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر سوار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھایا ان کو۔ پھر جب خیمہ لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو ان کے چہرے پر نیل پڑا تھا، جیسے کوئی زخم کا نشان ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفیہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک رات خواب دیکھا تھا کہ چاند میری جھولی میں آیا ہے، تو میں نے اپنے خامن سے یہ خواب بیان کیا، تو میرے خامن نے میرے تھپڑ مارا تھا جس کی وجہ سے یہ نیل پڑ گیا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ تو سمجھتی ہے کہ محمد تیرے پاس آئیں گے، تو ان کے ساتھ نکاح کے بارے میں یہ سوچ رہی ہے، تو وہ جو تھپڑ پڑا تھا میرے چہرے پہ اس کا یہ نشان ہے۔ تو راستے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ بھی راستے میں کیا، اور جس صحابی کے پاس جو کچھ تھا یہ ہیس تیار کیا گیا تھا، حلوہ ایک ہوتا ہے، کھجوریں ستو اور گھی ملا کر کے اسے تیار کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ولیمے کا کھانا تیار کیا گیا تھا، کھجور ستو اور گھی کو ملا کر کے ایک حلوہ بنایا جاتا ہے، وہ حلوہ سب کو کھلایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس نکاح کے موقع پر ولیمہ کے لیے۔ اور اسی طرح اس موقع پر دو چیزیں حرام قرار دی گئیں، خیبر میں دو چیزیں، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں، گدھے ذبح کر کے ان کا گوشت بنا کر کے ہنڈیا پہ چڑھایا ہے، پک رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ خیبر والوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمر الاہلیہ گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا ہے، یہ نہیں استعمال ہوگا، تو ان کی ہنڈیاؤں کو الٹا دیا گیا کہ اب یہ استعمال نہیں ہوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا۔ اور دوسرا نکاح متع کو اس موقع پر حرام قرار دیا گیا کہ کوئی کسی کے ساتھ مرد اور عورت آپس میں طے کر لیں، وقت مقرر کر لیں، پیسے مقرر کر لیں، تو وہ اتنی دیر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یہ نکاح متع حرام کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن میں۔ اور اسی طرح اس غزوہ سے واپس آتے ہوئے وہ مشہور واقعہ ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات پڑاؤ کیا تو کہا بھئی آج رات پہرا کون دے گا اور فجر کے لیے ہمیں کون جگائے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر قرہ فعال نکلا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پہلے چکر لگاتا رہا جتنا پڑاؤ تھا، خیموں کے چکر لگائے، پھر تھکے ہوئے تھے، سارا دن سفر کیا تھا، میں نے اونٹنی کا ہودج
وہ جو لکڑی کا کچاوا ہوتا ہے وہ ایسے رکھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے ادھر دیکھنے لگا کہ جب صبح سفیدہ سحر نمودار ہوگا، فجر کا وقت ہوگا، تو میں جاگ کر کے سب کو جگا دوں گا اور ہم نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ دن چڑھایا، سورج نکل آیا، اور سورج کی کرنوں نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ آقا کریم علیہ السلام جاگے اور پھر لوگوں کو جگایا اور پوچھا بلال کدھر ہے؟ بلال آئے، کہا بھئی کیا ہوا؟ جگایا نہیں فجر کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب نے آپ کو سلایا اسی رب نے مجھ پر نیند طاری کر دی، میں بھی سو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں سے آگے چلو۔ پھر فجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر کے فجر کی نماز پڑھائی۔ یہاں وہ بات بھی باطل ہو جاتی ہے جو ہمارے ہاں ایک کہانی سنائی جاتی ہے کہ بلال نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا۔ یہاں بلال نے اذان بھی نہیں دی، نماز بھی نہیں پڑھی، اور سورج بھی نکل آیا، اور سورج نے سب کو جگا بھی دیا۔ وہ ایک غلط کہانی، یہ سچی بات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ آنے کے بعد پھر خواتین کی طرف سے، امہات المومنین کی طرف سے ایک بات آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانیاں عطا کی ہیں، لوگوں کے پاس، ان کی خواتین کے پاس زیورات بھی ہیں، اچھے کپڑے بھی ہیں، اب ہمارے لیے بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میری بیویاں اب دنیا کے لباس اور زیورات کی طرف جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے ان سے الا کر لیا، علیحدگی اختیار کر لی۔ اس پر بہت ساری افواہیں پھیلی کہ طلاق دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ طلاق نہیں تھی، 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آئے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان کو بلا کر کے اپنی بیویوں سے پوچھئے، اگر انہیں دنیا کا مال چاہیے تو دنیا کا مال دے کر کے رخصت کر دیجئے، دنیا کا مال دے کر کے رخصت کر دیجئے، اور اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہیں تو پھر انہیں اسی حالت میں رہنا پڑے گا آپ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا میں تمہارے سامنے ایک بات رکھنے لگا ہوں، جلدی فیصلہ نہیں کرنا، سوچ سمجھ لینا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات پڑھی کہ اگر تمہیں دنیا کا مال چاہیے تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال دے دیتا ہوں، پھر تم اپنے گھر میں، میں اپنے گھر میں، اور اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول محبوب ہیں تو پھر تمہیں زندگی اسی طرح گزارنی پڑے گی۔ تو حضرت عائشہ کے سامنے جب یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ماں باپ سے مشورہ یا کسی اور سے مشورے کی کیا بات ہے؟ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول ہی محبوب ہیں، مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، زیورات نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ پھر اسی طرح باقی ازواج مطہرات نے بھی کہا، ان سب نے بھی یہی سی بات کا اقرار کیا۔ پھر اسی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور عمرہ قضا ادا کیا، جو پچھلے سال حدیبیہ میں ان لوگوں نے روک لیا تھا نا، کہا تھا اگلے سال آپ آئیں اور آپ آ کر کے اگلے سال عمرہ کر لیں۔ پھر عمرہ قضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور اسی اثناء میں وہ ایک معاملہ بڑا بنا کہ یہ جو ابو جندل رضی اللہ عنہ کی میں نے کل بات کی تھی، اسی طرح ابو بصیر تھے اور کچھ صحابہ کرام جنہیں مکے والوں نے روک کر کے رکھا تھا، یہ سارے سمندر کی طرف نکل گئے، وہاں سے جان چھڑا کر کے مدینہ آ نہیں سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیتے، یہ انہوں نے سمندر کی طرف جا کر کے اپنا ایک ڈیرا بنا لیا۔ اب جو بھی یہاں سے مکے والوں کا قافلہ آ جاتا وہ دھمکاتے بھی، پکڑ بھی لیتے ان کو۔ مکے والے تنگ آ گئے ان سے کہ انہوں نے پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے پاس ہی بلا لیں آپ۔ تو یہ بھی معاملہ ہوا، اور عمرۃ القضا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ادا کیا۔ اور اسی طرح نجاشی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشبو اور جو کپڑے اور سیدہ ام حبیبہ یہ پہنچی، ان کا میں نے بتلایا کہ سب سے علیحدہ سے حق مہر جو تھا وہ بادشاہ نے اپنی طرف سے ادا کیا تھا حضرت ام حبیبہ کا، یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے لیے پھر حجرے بنے۔ آج کے اور عمرۃ القضا میں، ہاں یہ ایک بات رہ گئی، عمرۃ القضا میں اس سال میں 3 شادیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عمرۃ القضا کرنے کے لیے جب گئے تو حضرت ام فضل، یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی ماں ہیں، اور یہ متقدمین میں سے ہیں، یعنی بہت پہلے ایمان لانے والوں میں سے۔ ان کے خامد عباس رضی اللہ عنہ نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا، یہ بہت پہلے مسلمان ہو گئی تھی ام الفضل۔ ان کی بہن تھی حضرت میمونہ بنت حارث،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک عزت عطا کیجیے۔ کہا کیسے؟ کہا میری بہن سے آپ اگر نکاح کر لیں تو ہمیں بھی ایک شرف میسر آ جائے گا، عزت ہماری بڑھ جائے گی کہ میری بہن ام المومنین بن جائے گی۔ اپنی چچی کی خواہش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ بنت حارث کے ساتھ نکاح کیا۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے، یہ دو ماں کی طرف سے سگی بہنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، زینب بنت خزیمہ اور میمونہ بنت حارث۔ ان دونوں کی ماں ایک تھی، باپ مختلف تھے، ماں ایک تھی۔ جو زینب بنت خزیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئی تھیں وہ، اور میمونہ، ان کے ماں ایک تھی، باپ علیحدہ علیحدہ تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس سال ہم نے 3 نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب، سیدہ ام حبیبہ، رملہ بنت سفیان اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، اور اسی کے ساتھ ہم نے غزوہ خیبر اور اس 10 قلعوں کا فتح ہونا، باغ فدق کا مال فے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ عمرۃ القضاء ادا کرنا، اور پھر جو حبشہ میں ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے ان کا مدینے میں واپس آنا، اور قبیلہ دوس کے 70 گھرانے جو مسلمان ہوئے تھے وہ مدینہ آئے۔ انہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا، ان کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔ ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن ساتھ ان کی والدہ بھی آئی تھیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر جس دن میں مدینے آ گیا اس دن کے بعد میں نے کوئی کاروبار نہیں کیا۔ لوگ کاروبار کرتے تھے، میں نہیں کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں اور میں سننے سے محروم رہ جاؤں۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہیں میں اسے سنوں بھی اور یاد بھی کر لوں۔ ابتداء میں بھول جاتا تھا، میں نے اس کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک کپڑا بچھایا، پھر اس کو دعا میرے لیے کی اور اس کپڑے کی گٹھڑی بنا کر کے مجھ کو دی۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد پھر میں کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولا نہیں۔ 5236 کے قریب یا اس سے کم و بیش، یعنی 5200 سے اوپر احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کر کے امت تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے مقابل کوئی بھی اس کے قریب بھی نہیں جاتا، 2,500 پونے 3 ہزار تک جاتے ہیں، حضرت عائشہ بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی، عمر بن عاص بھی، لیکن یہ سب سے اوپر فوقیت رکھنے والے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ انہیں ہریرہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے ایک بلی پالی تھی، بڑا اس سے پیار کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، یعنی ہریرہ بلی کو کہا جاتا ہے، تو اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بلے والے، نام ان کا عبد الرحمن بن صخر تھا۔ ان کی والدہ نے کہا اسلام لانا بڑا کمال کا ہے، کہتے کہ میری ماں ابتداء مجھے بڑی ٹارچر کرتی مسلمان ہونے پر، میں برداشت کر جاتا، لیکن میری ماں نے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا شروع کیا تو میری برداشت سے باہر ہوا، میں پریشان ہوا، مسجد نبوی میں آ گیا۔ میری ماں نے بہت اس دن مجھے سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے نازیبہ کلمات کہے، میں پریشان ہو کر کے مسجد میں آ گیا، میری پریشانی میرا چہرہ دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، تو میں نے بتلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اہدی امی ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ کہتے میں نے دوڑ لگا دی گھر کی طرف، تو گھر گیا تو میری دروازہ بند تھا، میں نے دستک دی تو ماں بڑے پیار سے بولی، جو غصے سے باتیں کر رہی تھی تو کچھ دیر پہلے بڑے پیار سے بولی بیٹا ٹھہرو میں آتی ہوں۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کدھر چلے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے، میں پہلے گھر جاتا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا آپ کی دعا پہلے قبول ہو گئی، میں لیٹ ہو گیا، میری ماں کو اللہ نے دین کی توفیق عطا کر دی ہے، دین کی توفیق عطا کر دی ہے۔ تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، کل کے سوالات ہوں گے۔ خیبر کا قلعہ نائم کس صحابی کو علم دیا گیا اور فتح ہوا؟ یہاں ایک بہت بڑی بات رہ گئی یار، اس موقع پر زینب نام کی ایک خاتون تھی، یہودیہ تھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے کہا جی میں آپ کی کھانے کے لیے، یہ مرحب کی بہن تھی، مرحب کی بہن تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کا کھانا دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے۔ اس نے پتہ کروایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کون سا پسند ہے، بتایا گیا کہ دستی پسند کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا
اور ملا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بٹھایا اور کھانا کھانے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا ارفعوا ایدیکم فإنہا اخبرتنی انہا مسمومۃ، ہاتھ ہٹا لو اس کھانے سے، پیچھے کر لو اپنے ہاتھوں کو، مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس کھانے میں زہر ملایا گیا ہے۔ لیکن ایک صحابی رسول، وہ کھانا بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نوالے لے چکے تھے، ان کی شہادت اس کے ساتھ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی، اس خاتون کو بلایا کہ تو نے اس میں زہر ملایا؟ اس نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ کہا میں جانتی تھی کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو بتلا دیا جائے گا، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں نہیں ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اس نے معافی کی درخواست کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن جب صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص میں اس خاتون کو پھر قتل کروا دیا، اس خاتون کو قصاص میں قتل کروا دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا۔ تو کل کے سوالات، قبیلہ دوس کب مدینہ آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ازواج مطہرات اس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں؟ اور دو یہ ذہن میں رکھ، حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب، حضرت ام حبیبہ اور حضرت میمونہ، یہ تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ دوسرا سوال ہوگا کہ خیبر میں کن کو علم دیا گیا؟ تیسرا سوال، خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو چیزوں کو حرام قرار دیا؟ اور چوتھا سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ان دونوں کی خوشی میرے لیے ایسی ہے کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کون سی خوشی میرے لیے زیادہ بڑی ہے؟ وہ حضرت جعفر کا آنا اور خیبر کا فتح ہونا ہے۔ کل کے ہمارے سوال تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان کس صحابی کو سیکھنے کا کہا تھا؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ 15 دن میں سیکھ گئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے پر کتنے فرشتے نازل ہوئے؟ اور وہ فرشتے جو پہلے کبھی زمین پر نہیں آئے تھے۔ صلح حدیبیہ میں صلح نامہ کس صحابی نے تحریر کیا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ۔ اور اس پر گواہ کون کون تھے؟ ابو بکر، حضرت ابو بکر اور عمر اور حضرت سعد اور حضرت مقداد، یہ سب اس طرف سے تھے، اور دوسری طرف سے وہ تین نام نکل بتلائے۔ صلح حدیبیہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اپنا سفیر بنا کر کے مکہ بھیجا تھا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی، ان کے بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبھی آگ میں داخل نہیں ہوں گے، یہ جو حدیبیہ والے 1400 ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تذکرہ بھی کیا جس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے یہ بیعت ہوئی تھی۔ اور ایک چیز یہاں پر اور بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے واپس نکلے تھے، حدیبیہ سے واپس نکلے تھے مدینہ کی طرف، راستے میں سورہ فتح اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور صحابی اسی وجہ سے کہتے ہیں تم فتح مکہ کو فتح کہتے ہو، ہم تو حدیبیہ کو ہی فتح مانتے ہیں۔ چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی دے۔ ہمارا ایک کلاس کا ساتھی ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ سب ساتھی ایک منٹ بیٹھے۔ بہت اچھا بچہ ہماری کلاس کا ساتھی حاجی شفیق مدنی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اسے لاہور لے کے گئے ہیں، تو اس کے لیے ضرور دعا کریں۔ آپ کی کلاس کا ساتھی ہے، اور سارے یعنی سارا گھر یہاں ہماری کلاس میں حاضر ہوتا تھا۔ آج ان پر یہ مشکل آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد ما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك ومجدك حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض ملء ما بینہما ملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد كلنا لك العبد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كما اثنيت على نفسك اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حنان يا منان يا قديم اللسان يا ربنا ورب كل شيء اللهم انت الاول انت الاخر انت الظاهر انت الباطن اللهم انت الاول وانت الاخر وانت الظاهر وانت الباطن اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين
واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین شفاء لا یغادر سقما۔ اے مالک و مولا، ہم تجھ کو تیرے ان ناموں سے پکارتے ہیں جو نام تو نے اپنی کتابوں میں نازل کیے یا اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو سکھائے یا ان ناموں کو تو نے اپنے خزانوں میں محفوظ رکھا۔ اللہ ہم تجھے ان تیرے تمام ناموں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، سب بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے اس بچے کو مکمل صحت عطا فرما یا اللہ، ہمارے اس بچے کو مکمل صحت عطا فرما یا اللہ، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ، اس بچے کو صحت اور ایمان والی زندگی کے ساتھ واپس لوٹا یا اللہ، اسے صحت اور ایمان والی زندگی کے ساتھ واپس لوٹا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رب۔